ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل کرنا، مسواک کرنا اور خوشبو لگانا جس پر وہ قادر ہو ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب جمعہ کا دن آتا ہے تو فرشتے اس دن مسجد کے دروازوں پر بیٹھ جاتے ہیں اور جو جمعہ کے لیے آتا ہے اسے لکھتے ہیں، اور جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو فرشتے رجسٹر لپیٹ دیتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے لیے سب سے پہلے آنے والا ایک اونٹ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک گائے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک بکری کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک بطخ کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک مرغی کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے، پھر اس کے بعد والا ایک انڈے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے۔ خاموش رہنے کے فضائل سے متعلق سلمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی آدمی پاکی حاصل کرتا ہے جیسا کہ اسے حکم دیا گیا، پھر وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے یہاں تک کہ وہ جمعہ میں آتا ہے اور خاموش رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی نماز ختم کر لے، تو اس کا یہ عمل اس کے ان گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا جو اس سے پہلے کے جمعہ سے اس جمعے تک ہوئے۔ جمعہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بکثرت درود بھیجنا۔ اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل یعنی بہترین جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اور اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن بے ہوشی طاری ہوگی، لہٰذا تم مجھ پر زیادہ سے زیادہ صلاۃ درود و رحمت بھیجو، کیونکہ تمہاری صلاۃ درود و رحمت مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہماری صلاۃ آپ پر کس طرح پیش کی جائے گی حالانکہ آپ ریزہ ریزہ ہو چکے ہوں گے؟ یعنی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ بوسیدہ ہو چکے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے جسم کو کھائے۔